زمین کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا، حضرت پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا، نظم و ضبط کو اپنا میرے وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچان، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسبان کے۔ یقیناً یہ ہم سب کا وطن ہے۔ ہم کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، یہ ملک ہم سب کا ہے اور اس میں ہم سب کو برابری کے حقوق جو ہیں وہ درکار ہیں، کیونکہ قائد اعظم نے اپنی 11 اگست کی تقریر میں یہ فرمایا تھا کہ اقلیتیں جو ہیں یہ پاکستان کی برابر کی شہری ہیں اور انہیں برابر کے حقوق حاصل ہونے چاہیے۔ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارے شہید شہباز بھٹی نے اس ملک کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ جس طرح کے ملی نغمے میں یہ بات دہرائی گئی ہے کہ اس مٹی میں شہیدوں کا لہو شامل ہے، تو ہم سب پاکستان کی مسیحی قوم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہمارے بھائی کا خون اس مٹی میں شامل ہے اور اس سے یہ مٹی مزید زرخیز ہوئی ہے۔ اب میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ چیئرمین آل پاکستان مائنارٹیز الائنس جناب ڈاکٹر پال بھٹی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب ڈاکٹر پال بھٹی صاحب۔ جناب بشپ اندریا صاحب، محترم آنریبل اعجاز عالم گسٹین صاحب، محترمہ نجمین سلیم صاحبہ، آل پاکستان مائنارٹی الائنس کے کارکنوں، سسٹر صاحبات، فادر صاحبات اور ہمارے دور و نزدیک سے آئے ہوئے تمام مہمانوں، میں اپنی طرف سے، اپنی فیملی کی طرف سے اور آل پاکستان مائنارٹی الائنس کی طرف سے آپ سب کا مشکور ہوں، جنہوں نے یہاں آ کر جس محبت اور عقیدت کا اظہار کیا، اس سے ہمیں بہت تقویت ملی ہے اور اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ شہباز بھٹی شہید کی قربانی رائگاں نہیں گئی۔ شہباز بھٹی کے کارنامے اور جو انہوں نے پارلیمنٹ میں یا اپنے سیاسی دور میں کیے تھے، میں ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، وہ سب کو اس بات کا بخوبی علم ہے۔ شہباز بھٹی پارلیمنٹ میں، پارلیمنٹ سے باہر جو بھی کرتے تھے وہ اس لیے کرتے تھے کہ ان کی سوچ سماجی ناانصافیوں کے خلاف تھی۔ وہ ان لوگوں کو سہارا دینا چاہتے تھے جو بے سہارا تھے۔ وہ ایک تحریک تھی، وہ ایک جذبہ تھا جو شہباز بھٹی نے قوم کے ہر سپوت میں ڈالا، خواہ وہ مائنورٹی سے ہو، خواہ وہ میجورٹی سے ہو۔ آج صرف کرسچن، ہندو یا بھائی کمیونٹی اس کو خراج تحسین نہیں پیش کرتی، بلکہ بہت سے ہمارے مسلم بھائی بھی اس کی اس قربانی کو یاد کرتے ہیں۔ تو اب مجھے آپ سے سوال یہ ہے کہ شہباز نے یہ اتنی بڑی قربانی دی، اس نے یہ قربانی دی تاکہ ہم اس وطن کو قائد اعظم حمد علی جناح کا پاکستان بنا سکیں، جہاں پہ تمام بسنے والے لوگ برابر کے حقوق رکھتے ہوں،
جہاں پہ مائنورٹی اور میجورٹی میں کوئی تفریق نہ ہو، جہاں پہ غریب کے ساتھ ظلم نہ ہو، جہاں پہ امتیازی سلوک سے مائنورٹی یا غریب لوگوں کا احتساب نہ کیا جائے۔ اگر یہ سوچ تھی شہباز بھٹی کی اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے پیروکار ہیں، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شہباز نے جس کے لیے قربانی دی وہ اس ملک کے لیے تھی، ہم کے لیے تھی، اور جو وراثت چھوڑ گیا ہے وہ اپنی فیملی کے لیے نہیں چھوڑ گیا، وہ میرے لیے نہیں چھوڑ گیا، وہ آپ سب کے لیے چھوڑ گیا۔ یہ ایک سوچ ہے، جو بھی اس کو اپناتا ہے وہ عملی طور پہ اس کا اظہار اس طریقے سے کرے گا کہ شہباز بھٹی کے مشن کو جاری رکھے۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ میرے ساتھ کندھا ملا کے چلتا ہے یا نہیں، لیکن جہاں پہ بھی ناانصافی ہوتی ہے، جہاں پہ بھی ہمارے ساتھ امتیازی سلوک ہوتا ہے، جہاں پہ بھی اقلیتوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، آپ آواز اٹھائیں۔ میں مسٹر صاحب سے بھی پہلے بات کر رہا تھا، یہ ان کا بھی ایکسپیرینس ہے اور میرا بھی ایکسپیرینس ہے کہ بدقسمتی سی ہمیں اس ملک میں سب سے پرابلم اپنی ہی کمیونٹی سے ہوتی ہے۔ جب بھی ہم کوئی تعمیری کام کرنا شروع کرتے ہیں تو سب سے زیادہ رکاوٹیں ہمارے راستے میں اپنے ہی لوگ اٹھاتے ہیں۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ جب تک ہم شہباز بھٹی کے اس مشن کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، اس ملک میں اپنے حقوق کا دفاع کرنا چاہتے ہیں، اس پاکستان کو قائد اعظم کا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، شہباز بھٹی کا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، ہم آل پاکستان مائنورٹی الائنس کا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنی تمام ذاتی نفرتوں کو بالائے طاق رکھ کر ایک تعمیری سوچ کی طرف آنا پڑے گا۔ اور جب تک ہم اس طرف نہیں آتے، اس وقت تک ہم جو مجھ پہ کیچڑ اٹھاتا ہے مجھ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن ہم غریبوں کو اور پیچھے لے جاتے ہیں۔ آج ہمارے ملک میں آپ کو پتہ ہے غربت کا بول بالا ہے، ملک نیوکلیر پاور ہے، اس کے باوجود بھی 50% سے زیادہ یہاں پہ الٹریسی ریٹ ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو دو وقت کا کھانا نصیب نہیں ہوتا، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ اب بھی بہت سی زیادتی ہوتی ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو اب بھی امتیازی قانون کے ذریعے ان کو وہ جو ہے نا پریزن میں ڈال دیا جاتا ہے۔ لیکن ان سب مسائل کو چھوڑ کے ہم ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنے پہ مصروف ہوتے ہیں۔ یہ ہماری کمیونٹی کا، ہمارے لوگوں کا المیہ ہے۔ اگر ہم اس پہ قابو پاتے ہیں، کمیونٹی جو ہے یونائٹ ہوتی ہے، آپ اسی جذبے سے جس سے شہباز بھٹی نے بے خوف و خطر اپنی قربانی دی ہے، اگر ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں تو میں اس بات کو مکمل وثوق سے کہتا ہوں کہ کوئی ایسی طاقت نہیں جو ہمیں پاکستان کو قائد اعظم کا پاکستان بنانے سے روک سکے۔ میں نے پہلے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ ملی نغمہ گایا جائے جو یہ وطن ہمارا ہے، یہ شہباز کا پسندیدہ گانا تھا، میرا بھی یہ پسندیدہ۔ اور بعض اوقات جب میں اس کے بول سنتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے شاید یہ شہباز بھٹی کے لیے ہی لکھا گیا تھا۔ اس کے کچھ بول جو میں اس زمین کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا، ارض پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا، یہ زمین مقدس ہے ماں کے پیار کی صورت، اس چمن میں تم برگ و باغ کی صورت، دیکھنا گوانا مت دولت چمن لوگو، یہ وطن امانت ہے تم امینوں کی، ہم تو میرے کارواں تھے روح کارواں تو آپ ہیں، ہم تو عنوان تھے اصل داستان تو آپ ہیں،
آخر میں اس کا سب سے جو بہترین فکرہ ہے جو ہم سب کو اس کو فالو کرنا چاہیے وہ یہ ہے، نفرتوں کے دروازے تم بند ہی رکھنا، اس وطن کے پرچم کو ہمیشہ سر بلند ہی رکھنا۔ تو میری سوچ، میری تمام تر طاقت اور قوت پاکستان کو قائد اعظم کا پاکستان بنانے میں مصروف ہے۔ میں اگر خوشپور کے لیے اور ملک کے کسی حصے کے لیے اگر کوئی فلاحی یا بھلائی کا کام کرتا ہوں تو میں کسی پہ احسان نہیں کرتا، میں سمجھتا ہوں یہ میرا فرض ہے، اور اگر خدا نے مجھے یہ طاقت دی ہے تو جیسے شہباز کہا کرتا تھا، نان انوالومنٹ از ناٹ این آپشن۔ اگر آپ کا گھر جل رہا ہو تو آپ کہیں کہ دوسرے کے گھر پہ جو آگ لگی ہو تو آپ کہیں کہ یہ میرا نہیں اس کا گھر ہے، یہ نہیں، ہم سب پہ فرض زائد ہوتا ہے۔ جب انسانیت دکھ میں ہوتی ہے تو اس میں ہم ساتھ دیں۔ اس لیے میرا بھی فرض بنتا ہے جہاں پہ میں کچھ کر سکتا ہوں تو اپنی طاقت کو، اپنے وسائل کو پروئے کر لوں۔ ہم پہ بہت سی تنقید بھی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے مجھ سے غلطیاں بھی ہوئی ہوں، ہو سکتا ہے، لیکن میں آپ سے خدا کو حاضر نظر کہتا ہوں ہماری نیت خراب نہیں ہے۔ ہم نے اگر کوئی کام کیا ہے تو اس کو نیک نیتی سے کیا ہے، اگر وہ پائے تکمیل تک پہنچنے میں اس میں کوئی رکاوٹ آئی ہے تو آؤ بیٹھ کے سب بات کریں۔ تعمیری سوچ تو یہ ہے کہ لوگ میرے پاس آئیں اور اس تعمیری کام کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ اس میں رکاوٹ ڈالیں۔ تو خوشپور کے عوام سے میری یہ درخواست ہوگی کہ منفی سوچ کو چھوڑ کے اکٹھے ہو جائیں، اور یہ ایک خوبصورت گاؤں ہے، اس گاؤں میں شہیدوں کا خون شامل ہے، اس میں بہت سی قربانیاں شامل ہیں، اس میں شہباز بھٹی نے جنم لیا، اس میں ہم نے اپنی پوری فیملی کی طرف سے اپنی تمام کاوشیں اس گاؤں کو اپلفٹ کرنے میں لگا دی ہیں۔ تو خدا را اس کو ضائع مت کریں، ورنہ مجھے اقبال کا یہ شعر بھی یاد آتا ہے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، ہماری داستاں بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ تو ان الفاظ کے ساتھ میں اپنی اسپیچ کو مختصر کرتا ہوں، اور میں بے حد شکر گزار ہوں مقدس معاف جناب بشپ صاحب کا، منسٹر صاحب کا، سسٹر صاحبات کا، اور تمام لوگوں کا جو جب بھی میں آتا ہوں اور مجھے یہ ویلکم کہتے ہیں اور شہباز کے اس جذبے کو، اس مشن کو کنٹینیو رکھتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ تم ہو نغمہ حادث کی یہ بدن، تم ہو پاس حادث کی۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ آپ کی تقریر کے جواب میں میں صرف یہی کہوں گی، نعرے تے سب لالیں نے، نعرے تے سب لالیں نے، سولی چڑھدا کوئی کوئی ہے، علم نے آتے سچ دائی، علم نے آتے سچ دائی، سبق ہمیشہ تو پڑھیا ہے، ایسے لئیتے رب نے تینوں پھلاں وانگو کڑیا ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ محبت کے ساتھ دعوت دوں گی مس طاہرہ انجم صاحبہ کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات سے ہمیں نوازیں۔ مس طاہرہ انجم صاحب۔ یہ والدے نے انج دے سنجے ویڑے لوگو کنوں چنگے لگتے نے۔ میڈم طاہرہ انجم۔ نہایت ہی قابل احترام تقدس مآب بشپ آف فیصل آباد، فادر صاحبان، سسٹر صاحبات، نہایت ہی قابل احترام چیئرمین آل پاکستان منورٹیز الائنس ڈاکٹر پال بھٹی صاحب، اور میرے قائد کے گھیور ساتھیوں، آج کی 9ویں برسی کی تقریب پر میرا آپ سب کو سرخ سلام قبول ہو۔
जब भी कायदे तहरीक शहबाज भट्टी का नाम अपनी जुबान से पुकारते हैं या उनका जिक्र सुनते हैं, तो आज इस खास मौका पर मैं ये दिलो जान से और सच से कहती हूँ, यकीन से कहती हूँ कि मेरे नहीं आप सबके भी रोंगटे ज़रूर खड़े होते होंगे और वही मंज़र याद आते होंगे जो उनके साथ चलते रहे हैं, उनकी स्ट्रगल में शाना बशाना रहे हैं। मैं सलाम पेश करती हूँ खुशपुर की धरती को, सलाम पेश करती हूँ उस माँ को जिसने एक कौम को अपना लाडला सपूत पर उसकी तरबियत एक शेर बबर की तरह की, एक अजीम लीडर की तरह की। खुशपुर की मट्टी को सलाम पेश करती हूँ, आज उनके ख़ानदान को सलाम पेश करती हूँ और खुसूसी तौर पर डॉक्टर पॉल भट्टी साहब को। जबकि पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहते हुए, स्ट्रगल करते हुए, हम सब ने ये बात, हम सब के तजर्बे से ये गुजरा है कि जहाँ पे हक की आवाज़ होती है, यहाँ पे सच की बात की जाती है, वहाँ पर मसीही लीडरान को गोलियों का निशाना बनाया जाता है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कायदे आज़म का पाकिस्तान वो मसीहियों का पाकिस्तान नहीं है। क्यों मिनॉरिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है? उन्होंने तो 11 अगस्त को अहद वफा किया था पाकिस्तान बनाने के वक़्त कि हर नस्ल हर मज़हब के लोग किसी फर्क के बगैर पाकिस्तान के बराबर के शहरी होंगे। और मेरे शहीद कायद ने भी यही खुशपुर की धरती से लेके, फैसलाबाद से लेके पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरे वर्ल्ड में ये बताया कि हक क्या होता है और हक के लिए जान देने तक भी वफादार जब रहते हैं तो उनको वाकई कलाम मुकद्दस के मुताबिक, मसीही ईमान के मुताबिक ज़िंदगी का ताज मिलता है। मेरे साथियों, माँ बहनों बेटियों, मेरे शहीद कायद ने हमारे इज़्ज़त के तकद्दस के लिए, हमारे हकूक़ के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया और इससे ज़्यादा बढ़कर कोई नहीं करता कि अपने दोस्तों के लिए या अपने लोगों के लिए जान का नजराना दे दे। वो सच कहा करते थे, मेरे शहीद कायद कहा करते थे कि ये बाजी कलवरी की राह है, ये बड़ा लंबा सफ़र है, बहुत बड़ा काफिला है, ये एक ट्रेन का सफ़र है, स्टेशन आता जाएगा, उतरते जाएंगे लोग, काम करते जाएंगे, लेकिन जो वफादार होंगे वो जहां पर ट्रेन का आखिरी सफ़र ख़त्म होगा वहां तक जाएंगे। और मेरे शहीद कायद ने आखिरी सांस तक कौम से वफादारी की और ये आज जीता जागता सबूत है कि इतने लोग उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए आए हैं। ये खुशपुर में उनकी फैमिली के साथ हम यकजहती करने के लिए आए हैं, लेकिन जगह ब जगह, शहरों में, गाँव में, हर जगह पे कायदे तहरीक शहबाज भट्टी की बरसी मनाई जा रही है। पूरा वर्ल्ड आज उनको सल्यूट पेश कर रहा है। हम उनके खून को और उनकी शहादत को सल्यूट पेश करते हैं और इस अजीम ख़ानदान को कि जिन्होंने इतना बड़ा नुकसान करने के बावजूद, इतना लाडला सपूत गंवाने के बावजूद फिर डॉक्टर पॉल भट्टी जो इस ख़ानदान के सबसे बड़े बेटे हैं उनको पेश कर दिया कि जाएं कौम के लिए अब आप बेड़ा उठाएं और अपनी कौम को तसल्ली दें, कौम को बताएं कि आप यतीम नहीं हैं। एक शहबाज भट्टी तो चला गया, उनका जस्ते खाकी एक तो मट्टी में चला गया, लेकिन उनका ख़ानदान और हज़ारों के लाखों कारकुनान, लाखों लोग आज भी जान का नजराना देने के लिए तैयार हैं। और आज
एक मैं ख़ास बात करूंगी और आपको भी ये अहद तजदीद करना होगा। टाइम की किल्लत है, लेकिन बोलने से तो दिल करता है कि शाम पड़ जाए तो उनके साथ जो तरबियती नशिस्तें गुजरी हैं, जो मंसूबे हैं, जो नज़रिया है, जो झंडा है, जो विजन है, उस पर बात करते जाएं तो शायद रात पड़ जाए। तो हमारे कारकुनों के दिल जो हैं वो ठंडे नहीं होते। हमारा दिल भरा होता है हर टाइम कि हमें कहीं मौका मिले और हम अपने दिल की भड़ास निकालें। और हम कौम को बताना चाहते हैं कि शहबाज भट्टी शहीद के साथी लाखों की तादाद में है, सर कटवाने के लिए तैयार है, जान के नजराने देने के लिए तैयार है। आओ आज अहद तजदीद करें बरसी पे कि हम उनके नजरिए को यूनिटी के साथ, इत्तेहाद के साथ कायम दायम रखेंगे और उनके दिए हुए विजन को कभी मिटने नहीं देंगे। खुद तो मिट जाएंगे और उनको मिटने नहीं देंगे। बातें साथियों बहुत करने को है, लेकिन आज मैं आप सबको सलाम पेश करती हूँ और ये भी कहना चाहती हूँ कि जो डॉक्टर पॉल भट्टी साहब की बात की भी मैं तायद करती हूँ कि जब भी हम कामयाबी का सफ़र करते हैं या कोई तमीरी बात करते हैं तो बातें तो होती हैं, तो मसलसल चलते जाना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। और हम समझते हैं कि जो उनके मंसूबे थे, जो उनकी सोच थी, जो उनके प्लान थे अपनी कौम के लिए, लोगों को रिलीफ देने के लिए, माँ बहनों बेटियों को रोज़गार देने के लिए, हमें पता है कि आप सारे ख़ानदान वाले भी, हम सारे साथी भी उनकी काविशों को, उनकी सोचों को, उनके मंसूबों को अपनी जामा पहनाने के लिए डॉक्टर पॉल भट्टी साहब हम आपके साथ हैं। हम आपके जज्बे की और आपकी बातों की कदर करते हैं और यकीन दिलाते हैं कि ये जो कारवां है, ये जो सोच है, हम इस झंडे पे आंच नहीं आने देंगे। और जो नेगेटिव सोचें या थोड़ा बहुत कुछ भी कह ले, मैं बहुत से लोगों में ये बात नहीं करना चाहती। मैं यही कहूँगी कि मेरे कायद हमेशा कौम को इकट्ठा करने की बात करते थे। आओ हम सब इस मिशन में एक होकर काम करें और यकीनन खुदावन मेरे शहीद कायद की रूह को आज सुकून भी मिलेगा और आप सबकी जो कुर्बानी है उनके लिए जज्बा है और वो खुदावंद कबूल करे। और सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक नारा मैं लगाऊंगी, अगर आप साथ दें तो। कदम बढ़ाएं डॉक्टर पॉल भट्टी, कदम बढ़ाएं डॉक्टर पॉल भट्टी साहब। कादे तहरीक शहीद हक तेरे जान निसार, कायद तेरे जान निसार। कदम बढ़ाओ डॉक्टर पॉल भट्टी साहब। आप सबका बहुत शुक्रिया। चौधरी साहिबा, हम आपके जज्बात की बहुत कदर करते हैं। प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले मैं तमाम हाज़रीन से गुजारिश करता हूं कि बराए मेहरबानी प्रोग्राम का नज़्म ज़ब्त जो है उसे बहाल रखें, ख़राब ना करें। से करना चाहता हूं बड़ी माज़रत के साथ कि जो भी यहाँ पर तकरीर करने के लिए आता है, बराए करम 2 से 3 मिनट का आपको बार बार कहा गया है, तो बराए मेहरबानी 2 से 3 मिनट ही लिया करें, ताकि जो पीछे बैठे हुए लोग हैं वो मुझे थोड़े उकताए हुए लग रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी जो है ये प्रोग्राम का हिस्सा ख़त्म होना चाहिए। अपने नहायत ही मोहतरम जनाब रेवरेंड फादर खालिद रशीद आसी साहब को दावत देता हूँ कि वो आएँ और अपने ख्यालात से नवाजें। इज़्ज़त मुआब डॉक्टर इंद्रियास रहमत बिशप ऑफ फैसलाबाद, इज़्ज़त मुआब जनाब इजाज़ अगस्टिन वज़ीर अक़लियती अमूर और इंसानी हकूक़, काबिल क़दर जनाब डॉक्टर पॉल साहब, मेरे दोस्तों, और काबिल क़दर जनाब पादरी एमरक साहब, बहुत शुक्रिया आप यहाँ आए हैं। हाज़रीन महफ़िल, आज का दिन इतना अफसरदा नहीं है, इतना उकता देने वाला नहीं है। आज के दिन शहीद की मौत नहीं होती, उसकी शहादत होती है। वो कुछ काटता नहीं, बोता है।
وہ پانی سے نہیں لہو سے بوتا ہے. تو اس لیے جو کہتے ہیں کہ پیچھے لوگ انتظار کر رہے ہیں، سال کے بعد برس کے بعد آتی ہے، تو اس وقت تو کہتے تھے کہ تیرے لیے جان بھی حاضر ہے تو وقت بھی حاضر ہونا چاہیے. کچھ بھی ہو، بڑے بڑے لمبے پروگرام ہم کر دیتے ہیں. ہم فادر ہیں، پادری ہیں، ہماری تقریریں بہت لمبی ہوتی ہے. امرک صاحب ایسا ہی ہے نا، ہاں، ایک میٹنگ 4 گھنٹے بھی چل رہی ہے. خیر، تو ہیلیلویا کے نعرے بھی لگتے ہیں، مگر شہید کے نعرے بھی میری بھابھی نے لگا کے شہید کا نعرہ تو مجھے بتا دیا کہ آپ بہت پرانے اس کے ماننے والے ہیں. ویلکم بیک. ویسے بہت شکریہ کہ آپ دوبارہ آئے ہیں، یہ اچھا لگا مجھے، اوروں کو بھی آنا چاہیے. مجھے آج بات یاد آ رہی ہے کہ اواری ہوٹل میں تقریباً 2 دہائیاں 3 دہائیاں پہلے کی بات ہے، مجھے یاد نہیں ہے، یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو یاد ہوگا کہ اواری ہوٹل میں ایک پروگرام ہوا تھا. میرے ساتھ سہیل وڑیچ بیٹھا ہوا تھا. سہیل وڑیچ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے اس نے مجھے کہا کہ آپ کو شہباز کلیمٹ جیسا قائد کبھی بھی نہیں ملے گا. اس وقت ان کی شہادت کا بھی کوئی تصور نہیں تھا، نہ کوئی اتنے وہ زیادہ، نہ تو وہ منسٹر تھے، کچھ بھی نہیں تھے. مگر ان کا کہنا آج مجھے یاد آتا ہے کہ موتیوں کی پہچان کرنے والے لوگ ایسا ہی دیکھ لیتے ہیں اور پرکھتے ہیں. حسن نثار نے جب شہباز کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد ایک دفعہ ہم بیٹھے تو انہوں نے ٹیلی فون پہ کچھ خیالات کا اظہار کرنے کو کہا. تو انہوں نے کہا کہ شہباز کے بعد کون سا لیڈر ہوگا. تھوڑی سی میں خاموشی مجھ پر طاری ہوگی تو اس نے ایک دم جواب دیا، اس نے کہا مشکل ہی ہو گیا ہے. تو یہ باتیں جو دانشور کہتے ہیں ان کے کہنے کی باتیں ہی نہیں ہیں، عملی طور پر آتا ہے. چیزیں بنانے سے ڈاکٹر صاحب نہیں بنتی، لوگوں کو تعمیر کرنا ہوتا ہے. شہباز کلیمٹ نے لوگوں کے دلوں میں اپنا گھر بنایا ہے. کو مٹا کے دیکھے، طاہرہ بھاگ کے دیکھ لو، کہاں بھاگو گے؟ واپس آؤ گے جس نے گھر بنایا، جس نے آپ سے محبت کی ہے، جس نے اپنی جان قربان کی ہے، جس نے صلیب کا نشان دیکھا ہے، اس نے صلیب پر ہی چڑھنا ہے اور کہاں جانا ہے. بات اس نے مصلوب ہی ہونا ہے. اور اپنی قوم کی خاطر مصلوب ہونے والے یسوع کے شاگرد ہوتے ہیں. یسوع کے شاگردوں کو مصلوب کیا گیا تھا، الٹی صلیب یا سیدھی صلیب. کلیمٹ شہباز بھٹی نے لوگوں کے دلوں میں، غیر قوموں کے دلوں میں، حکومتوں کے دلوں میں، دوسری حکومتوں کے لوگ بھی انہیں یاد کرتے ہیں، دوسری پارٹیوں کے لوگ بھی اسے اتنا ہی عزت اور احترام دیتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ خلیل طاہر ایک دفعہ میرے پاس بشپ ہاؤس سے اٹھ کے گیا تو مجھے کہتا ہے کہ میں شہباز کلیمٹ کے پاس جا رہا ہوں. میں نے کہا کہ آپ کی پارٹی تو اور ہے تو اس کی پارٹی اور ہے. کہہ رہا ہے کہ میرا بڑا بھائی ہے، وہ صاحب فہم ہے اور میں اس کے ساتھ کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. آج منسٹر صاحب آپ کو دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہ ہمارا ایسے ہیرو، ایسے لوگ قوموں کے لیے ہوتے ہیں، پارٹیوں کے لیے نہیں ہیں، گاؤں کے لیے نہیں ہے. اس گاؤں کے لیے نہیں تھا شہباز کلیمٹ بھٹی، وہ پوری دنیا کے لیے تھا، جس کی بائبل کو ویٹیکن میں بڑی شان کے ساتھ رکھا جاتا ہے. کچھ ہفتے پہلے مجھے ایک ویٹیکن سے میں بشپ جی کو بتا رہا تھا، ایک صحافی نے فون کیا تھا اور وہ پوچھ رہا تھا کہ وہ کتاب لکھنا چاہتے ہیں. اور ویٹیکن سے آئے ہوئے ایک شخص سینٹ ایجیڈیو گروپ کو، جو بشپ صاحب سے بھی مل کے گئے، سسٹروں سے ملے، آپ سے بھی شاید ملے ہوں گے، انہوں نے کہا کہ اس برسی پر وہ چاہتے ہیں کہ شہباز کلیمٹ بھٹی کو شہادت کا رتبہ ملے ویٹیکن کی طرف سے. اس کے لیے جدوجہد کرنی ہوگی. ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا، شہباز کلیمٹ بھٹی کے لیے دعا بھی کرنی ہوگی. کوئی ایسا شہید
جسے ویٹیکن سے پکارا جا رہا ہے کہ اس کے لیے کام کیا جائے، ہمارے گاؤں کے لیے، ہمارے وطن کے لیے، ہماری قوم کے لیے، ہم سبوں کے لیے یہ فخر کا باعث ہوگا، اور وہ پہلا شہید اعظم ہوگا جس کی گفتگو وہاں تک پہنچتی ہے، وہاں ہو رہی ہے، جہاں ان ایوانوں میں ہو رہی ہے جہاں وہ تاریخ مقرر کرتے ہیں۔ اور ایک سال میں یہ کام نہیں ہوتا، صدیاں بھی لگ جاتی ہیں، سال ہر سال بھی یہ کام جاری رہتا ہے، مگر اس کا بویا ہوا بیج جو ہے وہ ہمارے سامنے ایک سیاسی نہیں ہے، وہ ایمان کا بیج ہے۔ وہ سیاست کی بات کم، ایمان کی زیادہ، اقلیتوں کے حقوق کی زیادہ، انسانی حقوق کی زیادہ، وہ بھٹکے ہوئے لوگوں کی زیادہ، وہ پسے ہوئے لوگوں کی زیادہ بات کرتا تھا۔ اسی لیے تو اسے اپنا رہنما مانتے تھے، اسی لیے تو اسے کسی نے دشمنی کی وجہ سے نہیں مارا، خوف کی وجہ سے مارا ہے۔ اس سے لوگ خوف زدہ تھے کیونکہ وہ سچ بولنے والا تھا، اور جو شخص سچ بولتا ہے وہ آگ لگا دیتا ہے۔ وہ شعلہ بیان شخص اپنی باتوں میں اتنی کشش رکھتا تھا، اتنی مقناطیسیت تھی کہ اس کے طرف لوگ کھچے چلے آتے تھے۔ میں نے یہاں نہیں بلکہ میں نے امریکہ میں بھی اس کے ساتھ جب ایک دفعہ اچانک ہمارا وہاں جانا ہو گیا تو میں نے دیکھا کہ لوگ اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے تھے، اور یہاں بھی پورے پاکستان میں لوگ اس کی آمد پر، اس کے آنے پر اس کو ہیرو مانتے تھے۔ بشپ جان جوزف کے بعد اگر کسی نے اس کی خلا کو پورا کرنے کی کوشش کی تھی تو وہ صرف اور صرف شہباز کلیمٹ بھٹی تھا، اور یہ خوشپور کی دھرتی یہ فخر محسوس کرے کہ یہاں شہیدوں کا لہو ہے، شہیدوں کے جسم ہے، شہیدوں کی سوچ ہے، شہیدوں کا عزم ہے، اور یہاں سے سورج نکلتا ہے۔ ہمیں یہ فخر ہے۔ اور میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ فادر بونی مینڈس یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ فادر بونی مینڈس اور میں نے، ہمارے 2 کاہنوں کے علاوہ اور بشپ جان جوزف کے علاوہ کسی کاہن نے اتنا اس کی قربت میں نہیں رہے ہوں گے، ان کے ساتھ پروگرام نہیں کیے ہوں گے۔ ہم نے کیا نہیں دیکھا؟ جب لاہور میں باغ میں ہوا تھا تو ہم پر آنسو گیس چھوڑی گئی تھی اور ہمیں پکڑا گیا تھا، اور وہ شہباز کلیمٹ بھٹی نے نعرہ اپنی قوم کے لیے لگایا تھا، اس کے حقوق کے لیے، خوشپور کے لیے نہیں تھا۔ خوشپور کی حالت، ہمارے آباء و اجداد بغیر سڑکوں کے رہتے تھے، کوئی بات نہیں، اسی کٹا مٹی ویکھے ہے، کوئی بات نہیں، مگر اس کی سوچ کو سلام پیش کرنا ہے، اس کے عزم کو سلام پیش کرنا ہے، انسانوں کے لیے اپنی جان دے دینا۔ اس سے بڑی کوئی قربانی نہیں دیتا، اس سے بڑی کوئی وفاداری نہیں ہے کہ ایک شخص اپنے دوستوں کے لیے اپنی جان دے دے۔ اس نے اپنے دوستوں کے لیے جان دی ہے، ہم اسے سلام پیش کرتے ہیں، اور یہاں آئے ہوئے مہمانوں کے لیے بھی، اور خصوصی طور پر ہم اپنے منسٹر کو خوشپور میں خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ آپ کا آنا بہار کا آنا ہے۔ شکریہ، بہت بہت مہربانی۔